الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، عباد الرحمن کی صفات پر درس قرآن ہو رہا ہے. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی خاص نشانیاں بیان فرمائی. پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ان کی چال میں تواضع ہے. دوسری نشانی یہ بیان فرمائی جب کوئی ان سے الجھنے لگتا ہے، کوئی جھگڑے کی بات کرتا ہے تو یہ اس سے الجھتے نہیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دیتے بلکہ سلامتی کی بات کرتے. تیسری علامت یہ ہے کہ ان لوگوں کی راتیں اللہ کے سامنے قیام اور سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھیں. یعنی یہ عمل کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور ان کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. بڑی اہم صفت بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فضول خرچ. رحمان کا بندہ فضول خرچ نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ بخل کرتے، بخیل بھی نہیں ہے بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کر کے اعتدال والی زندگی گزارتے. اس کا تعلق صرف مال و دولت سے نہیں ہے کہ بندہ سمجھے صرف مال سے تعلق ہے، نہ، اس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر رخ سے ہے. رحمان کے بندوں کی خاص صفت یہ ہے چاہے مال و دولت ہو،
چاہے اللہ نے ان کو جو صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ ہوں، جو نعمتیں ان کو دی ہیں وہ ہوں، یہ ہر چیز کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کہیں بھی اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے اور کہیں بھی بخل اختیار نہیں کرتے۔ پہلی چیز ہے اسراف۔ اسراف عربی کا لفظ ہے، کس کو کہتے ہیں؟ دوسری چیز ہے بخل۔ بخل بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ بخل کس کو کہتے ہیں، کس کو بخیل کہا جائے۔ اسراف کا مطلب ہے نمبر 1 ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، ناجائز کاموں میں، اور نمبر 2 جہاں جتنا پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں اس سے زائد خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا کہا وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا کہا، یہ سمجھنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ دونوں باتوں پر تو آج مکمل بات نہیں ہو سکتی، صرف اسراف پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں مال ایک بڑی نعمت ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا تمہارے جسم کا تجھ پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے۔ اس مال کے اندر کچھ حقوق متعین کیے کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ رحمان کے بندے صرف مال کمانے میں نہیں کہ صرف مال کمانے میں احتیاط کرتے ہیں، وہ مال کماتے بھی احتیاط سے ہیں، حلال کماتے ہیں، حرام نہیں کماتے، لیکن خرچ کرنے میں بھی محتاط ہیں۔ جو شریعت نے حقوق رکھے وہ ان حقوق میں مال خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ زکات حق رکھا ہے، کسی کے پاس مال اتنا ہو جائے کہ اس کے ذمے میں زکات فرض ہے، زکات ادا کرو۔ صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر ادا کرو۔ مال اتنا موجود ہے کہ اپنا پیٹ بھی بھر سکتا ہے، اپنا پڑوسی کا بھی، تو حدیث میں فرمایا وہ آدمی مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ خود اپنا پیٹ بھر کر کھا رہا ہے۔ تو یہ حقوق ہے مال سے متعلق، انسان کے دائیں بائیں۔ صبح بھی میں نے عرض کیا، بیوی بچے بوڑھے والدین ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن ہر جگہ اعتدال ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ اگر تمہیں صدقے کی ترغیب دی گئی سارا مال اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہ بھی نہیں کہا گیا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اعتدال ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا سارا مال صدقے کے لیے قبول نہیں فرمایا۔ بعض لوگ دوسرے کو ترغیب دیتے سارا مال خرچ کر دو، یا دل میں آیا، جذبات میں آیا، سارا مال خرچ کر دیا۔ دین جذبات پر چلنے کا نام نہیں، دین در حقیقت نام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ دلیل یہ دی جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو پھر جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہو وہ یہ کرے، جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہو، جو صدیق ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سارا مال قبول کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے کہ ہمارا سارا مال قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور 1/3 بھی زائد ہے، اور بقیہ مال اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ، بہتر ہے اس سے کہ وہ کل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تم مال چھوڑ کر جاؤ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔
ابو داؤد شریف میں ہے، ایک صحابی آئے سونا لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا، اس کو قبول فرما لی، اور ہے ہی میری ملکیت میں یہی، یعنی جتنی ملکیت تھی سارا لے آئے، یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اٹھا کر پھینک دیا ان کی طرف۔ حدیث شریف میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ اگر وہ لگ جاتا تو وہ بندہ زخمی ہو جاتا، اتنی ناگواری ظاہر فرمائی آپ نے، قبول نہیں کیا سارا۔ فرمایا لوگ سارا مال دے دیتے ہیں اور پھر گھر میں لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے خرچ کرنے میں بھی اعتدال، کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو بھی اعتدال میں رکھے۔ پہلے بیوی بچوں کا حق ہے، بوڑھے ماں باپ کا حق ہے، ان کا حق پورا کرو، ہاں اس کے بعد بچ جائے تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ خرچ کر کے پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور پریشان ہو کر بیٹھا ہے، اب کیا کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے خرچ کرنے میں بھی اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ ہمارا دین ایسا ہے جس نے اعتدال سکھایا، یہ میں پہلی بات ابھی عرض کر رہا ہوں۔ خرچ کرنے میں اعتدال ہو، اسراف نہ ہو۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اعتدال نہیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہو گیا، یہ دین نہیں ہے۔ کوئی کہے جی دین ہے، نہیں ہے، کل کو دوسروں کے سامنے مانگے گا۔ اس لیے آج کے دور میں کچھ نہ کچھ پیسہ اپنے پاس ہونا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فقر ایسا نہ ہو، محتاجی، فقیری، غربت قریب ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے، نعوذ باللہ، کفر تک۔ اور یہ ہم اس دور کے اندر دیکھ چکے ہیں، ایسے لوگ موجود جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، ان کو پیسے کا لالچ دے کر نعوذ باللہ اسلام سے ہی منہ پھرا کر ان کو غیر مسلم کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ آج کے دور میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں کئی۔ تو اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، عورتوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آگے مزید اس سے متعلق بات ہے۔ تو اسراف کے اندر ایک تو ہے کہ ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، جس کو قرآن کریم میں تبذیر کہا گیا، مبذرین، ناجائز کاموں میں، گناہ کے کام میں خرچ کرنے والا، نعوذ باللہ، شراب کے اندر پیسہ لٹانے والا، گانے اور فلموں اور ڈراموں کے اندر پیسہ لگانے والا، گانوں کی مجلسیں قائم کر کے لوگوں میں گانے اور فحاشی کو فروغ دینے والا، اپنی شادیوں کے اندر ناچنے والیوں کو بلوانے والا، اس پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مبذر، تبذیر کرنے والا۔ اور تبذیر کرنے والے میں کہوار میں کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ تبذیر کرنے والے، یہ اس طرح کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا یہ شیطان کے بھائی، تبذیر نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، چار قسم کے آدمی ہوتے ہیں، مال چار قسم کے آدمیوں کے پاس۔ ایک آدمی جس کے پاس مال ہے، اللہ نے اس کو مال کی نعمت بھی دی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے کہ پیسہ ہو تو خرچ کہاں کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پیسہ ہے، ساتھ اس کو علم بھی ہے کہ میں نے یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، اتنا اللہ کے راستے میں دینا، اتنا فلاں جگہ، علم بھی ہے اور اس کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے، اور سب سے افضل ترین درجے پر ہے یہ بندہ۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے، اس کو پتا ہے اگر پیسہ ہو تو کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے، کس کس کے حقوق میرے ذمے میں ہے، اس کے مطابق وہ خرچ کرے گا۔ تو اس کے پاس پیسہ تو نہیں ہے، مال تو نہیں ہے، علم ہے، دل میں نیت ہے، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، سچی نیت ہے، میں بھی فلاں نیک آدمی جیسے وہ مال خرچ کرتا ہے میں بھی خرچ کرتا، فرمایا اللہ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائیں گے جو پہلے والے کو عطا فرمایا ہے، کچھ بھی نہیں، سچی نیت پر اللہ عطا فرما رہے ہیں، علم ہے اس کے پاس۔ اور ایک تیسرا آدمی جس کے پاس مال ہے، علم نہیں، خرچ کہاں کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، فضول خرچیوں میں لگا رہا ہے، عیاشیوں میں لگا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کے ایک نواب کا واقعہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، اور حقیقت ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔
اگر ہم دیکھیں گے تو وہ نظر آئیں گے. ایک نواب صاحب کا انتقال ہو گیا, اس کے ایک بیٹا ایک بیٹی تھی. نواب کے پاس مال بہت تھا, وہ مال بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہو گیا. اب جب مال اس طرح آیا تو اب بیٹے نے کیا کیا, ایک دن اس نے ماچس جلائی. ماچس جلا کر اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ ماچس جلتی ہے, اور اس کے اندر سے اس کو ایک خاص لطف ملا. بس اس نے کہا ماچسیں لانا شروع کر دو, ماچس جلائی جا رہی, اپنی عیاشی ہو رہی ہے. جیسے بعض لوگوں کو دوسری عیاشی ہے, کسی کو شراب کی عیاشی نعوذ باللہ, کسی کو اور عیاشی, فضول کام میں خرچ ہو رہا ہے پیسہ. یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو گیا اس بچے کے پاس. اور جو لڑکی تھی وہ ایک دن کسی دکاندار کے پاس گئی کپڑا لینے کے لیے. اس نے تھان سے جب کپڑے کو کاٹا اور اس کو کھینچا تو اس میں سے جو آواز آئی وہ اس کو بڑی پسند آئی. اس نے گھر میں تھان منگوانا شروع کر دیا, لے بھائی پھاڑو. تھان پہ تھان پھٹ رہے, تب بڑی خوشی ہو رہی ہے, عیاشی ہو رہی ہے کہ اس سے پھٹنے سے مجھے آواز آ رہی ہے. اللہ بچائے ایسی حالت سے, اللہ محفوظ رکھے ہمیں ایسی حالتوں سے. یہ تو ابھی صرف مثال دی, آپ سمجھیں کہ یہ کون سی بات ہے. جب انسان کے دماغ پھر جائے نا تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو ایسے, جن کے پاس پیسہ جو کماتا نہیں ہے نا, پیسہ جو خرچ کر رہا ہو, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے. پیسہ آیا کہاں سے, خرچ کرنے سے. اگر حلال طریقے سے آیا ہے تو وہ عیاشیوں میں خرچ نہیں ہوتا. ہاں, حرام طریقے سے آیا ہو تو پھر عیاشی پر لگتا ہے, ناجائز کاموں پر لگتا ہے. جیسے آیا پھر ویسے نکل گیا. تو فرمایا ایک آدمی اس کے بعد علم نہیں ہے, مال ہے, یہ مال عیاشیوں میں خرچ کرتا ہے, یہ بدترین درجے پر ہے. اور ایک چوتھا آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ علم ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی شراب پیتا, نعوذ باللہ, میں بھی ناچنے والیوں کو بلواتا اپنی شادی کے اندر, فلاں جیسے اس نے گناہ کیا میں بھی کرتا. کہ یہ دونوں کا گناہ برابر درجے کا ہے. اس سے اب اندازہ لگا. تو مسلمان نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے نہ کمانے میں آزاد ہے. عباد الرحمان ہے, یہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی صفت اعتدال کی. اب کبھی دل میں آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ بندہ خرچ ہی نہ کرے اپنے اوپر. خرچ کرے, خرچ کرنے کی اجازت ہے. انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے. مکان ہے, پیسہ ہے, روٹی ہے, مکان ہے, کپڑا ہے, روٹی ہے, یہ 3 بنیادی ضروریات. ایک انسان مکان بناتا ہے, مکان بنانے کے لیے جھونپڑا بھی کافی ہے. جھونپڑا ڈال لے, اس جھونپڑے کے اندر رہ سکتا ہے. یہ ہے انسان کی رہائش. لیکن اس کے اندر پریشانی ہوگی. ہر آدمی جھونپڑے میں نہیں رہ سکتا. بہت سارے لوگ جھونپڑے میں اب بھی رہتے, دیکھا ہوگا سڑک کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ جھونپڑیوں کے اندر رہ رہے ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں رہتے, ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے. لیکن ہر آدمی کی نہیں ہے وہ نہیں, اس لیے اس نے پکا مکان بنایا. آسائش کی, پکا مکان بنایا کہ مجھے سہولت مل جائے. جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, کوئی فضول خرچی نہیں ہے. پھر مکان تو بن گیا, اب تھوڑی سی اس میں خوبصورتی ہو جائے کہ رنگ و روغن ہو جائے, اپنے آپ کو اچھا لگے, دوسروں کو نہیں, اپنے آپ کو اچھا لگے. یہ ہے آرائش. یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے, جائز ہے. رہائش بھی جائز ہے, آسائش بھی جائز ہے, آرائش بھی جائز ہے. لیکن اس لیے مکان بنایا, اس میں ٹائل ماربل لگواتا ہوں, اس کے اندر فلانا کام کرواتا ہوں, اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلا بڑا مال دولت والا ہے, بڑا بینک بیلنس والا ہے. یہ دیکھو فلانے صاحب کا گھر, وہ جا کر دیکھو تو صحیح تم, اس لیے لگوایا. یہ ہے نمائش, یہ ناجائز, یہ ناجائز ہے. پہلے والے 3 کام جائز ہے. کپڑا انسان کو ملتا ہے, کپڑا مل جائے, ٹاٹ والا لباس بھی مل جائے گا, ٹاٹ والا لباس پہن لے, جسم چھپ جائے گا, ستر ہو جائے گی, اس کے اندر زندگی گزار سکتا ہے. ہر آدمی نہیں گزار سکتا. موٹا کپڑا لٹھے کا مل جائے, گرمی کے اندر پہن سکتا ہے, لیکن ہر جسم برداشت نہیں کرتا. اس لیے اس نے تھوڑی سی آسائش کی, اچھا کپڑا خرید لیا. اس لیے خریدا مجھے اچھا لگے, میرے جسم کو اچھا لگے, مجھے نرم کپڑا پسند ہے, اپنے لیے خرید لیا. جائز ہے, جائز حد تک ہے. لیکن اگر اس لیے لیا لوگوں کو پتا چلے سیٹھ صاحب ہے, دیکھو اس نے فلاں کپڑا اتنا مہنگا خریدا ہے اور اتنا مہنگا پہنا ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے. اس کو اس طرح اجازت نہیں ہے. آج یہ مصیبت ہمارے اندر آ چکی ہے. آج دنیا کے اندر مشہور ہے, من بھاتا کھاؤ, جگ بھاتا پہنو. جو اپنے آپ کو پسند ہے کھاؤ تو وہ, اور لباس کیسا پہنو وہ پہنو جو دنیا کو پسند ہو. یہ جو آج کل فیشن چلا ہوا نا, یہ فیشن اسی مصیبت ہے.
مردوں میں بھی آ چکا ہے، عورتوں میں تو تھا ہی. عورتیں بھی یہی کام کرتی ہیں کہ کپڑا وہ پہننا ہے جو گھر میں شوہر کو پسند نہ ہو، باہر پسند آئے. اس لیے جو جوڑا ایک مرتبہ ایک تقریب میں پہن لیا گیا یہ ختم، اب اگلی تقریب میں نیا آنا چاہیے. اسراف ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دکھلاوا مقصود ہے. اوہو یہی کپڑا پہن کر جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، پچھلی مرتبہ بھی یہی پہن کر آئی، اب بھی یہی پہن کر آئی، نہیں کوئی اور کپڑا لاؤ، مجھے تو نیا چاہیے. یہ کیا ہو گئی؟ نمائش، لوگوں کو دکھلاوا کہ جگ بھاتا پہننے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کو جو پسند ہے وہ پہنا جائے. جب یہ انسان کرتا ہے یہ ناجائز عمل کے اندر چلا جاتا ہے. یہ فیشن نے آ کر مصیبت کر دی، مصیبت ڈال دی ہمارے پر کہ ہر نیا فیشن آتا ہے بس عورتوں کے اندر یہ مصیبت. گھر میں میلی کچیلی رہنی ہے، شوہر کے سامنے میلی کچیلی رہیں گی اور باہر نکلنے کے لیے خوبصورت لباس پہن کر جائیں گی. حکم اس کے برخلاف ہے، شوہر کے سامنے بنصور کر رہو، سج کر رہو تاکہ شوہر کا دل کسی اور پر نہ چلا جائے، وہ گھر میں خوش رہے، اس کی نظر خراب نہ ہو. پھر شکوہ و شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شوہر دوسروں کے اوپر تانکا جھانکی کرتا ہے اس لیے کہ گھر میں ماحول ایسا پیدا کر دیا. لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ شوہر بھی دوسری طرف دیکھنا شروع کر دے کہ میری بیوی اچھے کپڑے نہیں پہنتی لہذا میں دوسروں کو دیکھوں. ناجائز ہے، دونوں طرف غلط ہے کام. تو پہننا بھی من بھاتا پہننا چاہیے، من بھاتا ہی کھانا چاہیے. شریعت نے یہ حکم دیا اپنے آپ کو جو پسند ہو وہ پہنو، دوسروں کی پسند کا اعتبار نہیں. دوسرے جو مرضی کہیں ان کے لیے کچھ بھی کر لو، یہ دنیا راضی ہونے والی نہیں ہے. اپنے لیے پہنے، اپنے لیے پہنے، پھر جائز ہو جائے گا. اور اب جب انسان دوسروں کے لیے پہنتا ہے تو پھر اس کی مصیبت یہ آ جاتی ہے قرض لینے کی نوبت ہے. شوہر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے ہر تقریب میں الگ کپڑا سلوا کر دیا جائے. ایک شادی کے یہ آج کل خدا نخواستہ یہ نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی شادی میں پتہ نہیں 10 فنکشن ہے، ہر کے لیے الگ الگ کپڑا چاہیے. اور وہ فنکشن بھی کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں، ہندوؤں کا طریقہ ہے. ناجائز عمل ہے، ایسی فنکشن ہے اس کے اندر ناچنے والے آ رہے ہیں، اس کے اندر مووی والے آ رہے ہیں، اس کے اندر ڈھول باجا ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے. اس کے لیے الگ الگ چاہیے. پیسہ نہیں ہے قرض لے لو، قرض پکڑو. اب وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں دماغ خراب کر دیا. اب یہ قرض لے کر یہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے. بچیوں کو ابھی سے سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے ہر تقریب پر الگ ہی کپڑا پہننا ہے، الگ کپڑا پہن کر آؤ، نیا فیشن کے مطابق پہن کے آؤ. وہ شوہر قرض کے اندر دبتا چلا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں قرض کے متعلق کتنا سخت معاملہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا جاتا، پوچھتے اس پر قرض ہے، بتایا جاتا قرض ہے. فرمایا تم ہی اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں نے جنازہ نہیں پڑھنا. ایک خاتون جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد نبوی میں، اس کا انتقال ہو گیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی. معمولی خاتون ہے، جھاڑو دیتی ہے، انتقال ہو گیا، پتہ نہیں چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھ دیا، دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند دن سے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی. عرض کیا اس کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ. قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا یہ قبریں تاریک ہوتی ہیں، میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان میں نور پیدا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کیونکہ آپ ولی تھے، تمام مسلمانوں کے ولی تھے، اور ولی کو حق ہوتا ہے اگر ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھ دیا جائے تو ولی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑھا. لیکن بتلانے کا کیا مقصد کہ جس پر قرض تھا آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اور ایک معمولی خاتون جو آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہ صرف قبر پر جا کر پڑھا بلکہ یہ ارشاد فرمایا. تو سوچ لینا چاہیے. یہ قرض لینے کی نوبت اسی لیے آتی. خدا کے لیے بات سمجھے، یہ دنیا چپ نہیں کرے گی کبھی. دنیا کی طرف سے خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. اپنے آپ کو اس حد تک رکھا جائے جتنا اللہ نے دیا. یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. ایک کپڑا ایک مرتبہ پہن لیا دوبارہ پہنیں گے، فضول خرچی اسراف کے اندر آ رہا ہے. اور کیا، گھر میں ڈھیر لگا پڑا ہے. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے رہا کرو. ان میں جو ضرورت کی ہے وہ گھر میں رکھو، جو ضرورت کی نہیں تو فرمایا یا تو ان کو صدقہ کر دو، کسی غریب کو دے دو، اس کا بھلا ہو جائے گا. اگر غریب کو نہیں دے سکتے بیچ دو، جو پیسہ آئے گا وہ کام میں آ جائے گا تمہارے، بیچ دو. اور اگر کسی کو صدقہ نہیں دینا چاہتے تو پھر زکوٰۃ کی مدہی میں کسی کو دے دو. بلا ضرورت گھر میں سامان جمع نہ کر. آج بلا ضرورت گھر میں سامان جمع،
خامخواہ کے پتہ نہیں کہاں سے کون کون سے کپڑے جمع کر کے رکھے ہوں، فلانے بچے کے بھی موجود ہے، فلانے بچے کی بھی موجود ہے، فلانے آگے کبھی نسل کے اندر بچہ پیدا ہوا تو یہ اس کے کام آ جائے، وہ پتہ نہیں نسل میں بچہ پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ گھروں میں جا کر یہ چیز دیکھنی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے وہ گھر میں ضرورت سے زائد چیز جو رکھی ہوئی ہے کیا فائدہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارے کام آنی نہیں، پھٹ گئی، ختم ہو گئی، گھر میں پڑی پڑی سڑ گئی، گل گئی، یہ تو ہو جائے گا، لیکن اگر کسی غریب کے پاس چلی جاتی تو فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی گھر کے اندر بیوی بچوں کی خواہش ہے کہ ہم یہ کھانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے کھلا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اسراف نہ ہو، ایسا نہیں کچھ کھا لیا باقی پھینک دیا، نہ جو کھایا ہے کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو یہ کسی غریب کو دے دو، کسی کے گھر میں دے دو جن کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جل رہا۔ ایسے لوگ موجود ہیں، مجھے معلوم ہے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، کیا اللہ تعالیٰ نے نعمت وافر مقدار میں دی۔ گھر میں جو کھانا بنتا ہے عام دنیا کے اندر جا کر دیکھ لیا جائے، جتنی دعوتوں میں کھانا ضائع ہوتا ہے شاید کسی جگہ ہوتا ہے، اور مسلمان ضائع کرتا ہے۔ ہم ہی ہیں دعوت میں گئے کھانا کھانے کے لیے پلیٹ بھر لی، پتا ہے کہ نہیں کھا سکتے تو اللہ کے بندے پہلے ہی آدھی پلیٹ میں لو، پلیٹ کے 1/4 حصے میں لے لے، دوبارہ لیا جا سکتا ہے، ابھی اتنا رکھ لے جتنا میں کھا سکتا ہوں، میرا پیٹ جتنا اجازت دے، جتنی اجازت دے۔ ایک بندے کی 2 روٹی کھا لی، پیٹ بھر گیا، نیت نہیں بھری تو دوسرا کیوں کہا میں نہیں کھانا ہے، اس کو بھی کھا لیا، ہاضمہ خراب ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، اسراف ہے، ناجائز ہے، پکڑ ہوگی قیامت والے میں۔ معمولی بات نہیں ہے، ہر چیز کے اندر وہ زیادہ کھا لیا، جو بچ گیا یا پھر وہ نالیوں کی نظر ہو گیا۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے وہ کھانا جو کسی غریب کی ضرورت پوری کر سکتا تھا آج وہ نالیوں کی نظر ہوتا ہے۔ پلیٹ صاف کرنے کا ہمارے ہاں سے طریقہ ہی ختم ہو گیا، سنت ہی ختم ہو گئی، حالانکہ برتن کے بارے میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ برتن کو صاف کرتا ہے تو یہ برتن اس بندے کو دعا دیتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہے، برتن دعا دیتا ہے۔ ہمیں تو حکم تھا انگلیوں پر بھی لگ جائے، انگلیوں بھی چاٹ لو، اگر خود نہیں چاٹ سکتے کسی جانور کو چٹوا دو تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ یہاں تو برتن کے اندر آدھا کھانا چھوڑ دینا، بوتل کے اندر آدھی بوتل چھوڑ دینا، اور چائے کے کپ کے اندر آدھی چائے چھوڑ دینا، شربت آدھا چھوڑ دینا، فیشن سمجھا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں بڑے لوگ ہیں سارا پی لیے تو لوگ کیا کہیں گے، لہذا بڑے لوگ بن کر جا رہے ہیں، اور وہ سب نالیوں کی نظر ہو رہا ہے۔ یہ اسراف اور ناجائز عمل ہو رہا ہے، ناجائز ہے، جو کسی کی پیٹ میں جاتا آج وہ نالی کی نظر ہو رہا ہے، گندگی کی نظر ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ہمارے، اور کوئی معمولی بات ہے سمجھے؟ ہمیں تو حکم تھا کہ تمہاری انگلیوں پر لگ جائے اس کو بھی چاٹ لو، برتن صاف کر لو، برتن صاف کرنا سنت ہے، سکھانا چاہیے گھر میں، بچوں کو بڑوں کو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکز نے سکھایا ہمیں، چائے کی پیالی کے اندر چائے ساری پی لی، اس کے بعد بھی انگلی سے چائے کی پیالی کو صاف کرتے تاکہ اندر کوئی ذرہ باقی نہ رہ جائے۔ اب کوئی ندیدہ کہے کچھ کہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ کہ پیالی کو صاف کیا جائے، سنت طریقہ یہ برتن کو صاف کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں معاملہ ہی الٹ ہے۔ اب یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔ عباد الرحمان کا کام یہ نہیں ہے، رحمان کے بندوں کا کام نہیں، وہ اسراف نہیں کرتے، شادی کے اندر شادی کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں، ایک کارڈ معمولی چھپ سکتا ہے لیکن ایک کارڈ 500 روپے تک چھپ رہا ہے۔ وہ 500 روپیہ کسی غریب کی ضرورت پوری کر سکتا تھا، ایک دن کا کھانا اس کا پورا مہیا ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہماری کارڈ کی نظر ہو گیا۔ اسراف اور ناجائز کل قیامت کے دن اس پر پکڑ ہے۔ یہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ بندہ کل قیامت والے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تجھے ہم نے زندگی دی کہاں گزاری، تجھے جوانی دی، دوسرا سوال جوانی کن کاموں میں برانی کی، تیسرا سوال تو نے مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا مال خرچ کہاں کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہے، اور 5واں سوال جو علم تھا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو ابھی چند مثالیں میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ اسراف کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے، ہر چیز سے، بہت ساری چیزوں سے جو میں موقع ملا تو سب باتیں۔ بجلی کے اندر اسراف، گھر میں ایک جگہ ایک بندہ بیٹھا، ایک پنکھا ضرورت ہے 2 پنکھے چل رہے ہیں، ایک لائٹ کی ضرورت ہے 2 لائٹیں جل رہی ہیں، خامخواہ لائٹیں جل رہی ہیں، خامخواہ چیزیں جل رہی ہیں، اسراف ہے، ناجائز ہے، پکڑا ہوگی، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔
دیکھو معمولی چیزیں نہیں ہیں، ہماری زندگی کے اندر یہ آتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر جب جیسے جیسے ان چیزوں میں انسان گھستا ہے پرواہ ہی نہیں کرتا، اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو کنجوس لوگ ہیں۔ بعض خواتین میں اچھی عادت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو سنبھالتی ہیں۔ بعض خواتین ماشاءاللہ بہت عقل مند، گھر کی حفاظت بھی کرتی ہیں، گھر والے کی بھی حفاظت کرتی ہیں، گھر کے سامان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور جو گھر میں اس طرح کی چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں، گتے کے ڈبے جمع ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اس کو بیچ کر اس سے جو کچھ پیسہ آتا ہے وہ بھی رکھتی ہے اپنے پاس، اگرچہ اس کو لوگ کہتے ہیں بڑی کنجوس ہے، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ اس پر عمل کرنے والی کے اسراف نہیں کرتی، جو چیز جہاں ضرورت کی وہاں خرچ کر کے اس کے مطابق پیسہ جمع رکھتی ہے، یہ عقل مند خاتون ہے، یہ عباد الرحمان کے اندر شامل ہے کہ پیسے کو بے جا خرچ نہیں کیا جا رہا۔ جب سامان زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر جان بھی سب میں پھنس جاتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ عطار تھے، عطر کی دکان تھی، خوشبو کی دکان تھی۔ ایک دن ایک اللہ والے آئے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے لیے کسی کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ اس کے لیے راستے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ بھی بتلاتے ہیں۔ ایک فقیر آیا، بظاہر فقیر نظر آیا، گدڑی پوش ہے، لیکن تھا اللہ کا نیک بندہ۔ وہ آ کر شیشیوں کو دیکھنا شروع ہو گیا، کبھی اس خوشبو کو دیکھا، کبھی اس خوشبو کو دیکھا، کبھی اس خوشبو کو دیکھا، دکان کے اندر گھوم پھر رہا ہے اور شیشیوں کو دیکھ رہا ہے۔ شیخ فرید الدین اس وقت بیٹھے تھے، عطار تھے، دنیا کی طرف نظر زیادہ تھی، تو کہا جی آپ کو کون سا عطر چاہیے؟ کہ میں نے عطر نہیں لینا۔ تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان ایک ایک شیشی میں پھنسی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ ایک ایک شیشی میں تمہاری جان پھنسی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ یہ اس وقت دنیا دار تھا، دنیا کی طرف ذہن تھا، تو غصے ہو گئے اور کہا جیسے تیری نکلے گی ویسے میرے نکلے گی۔ اس نے کہا ہماری تو ایسے نکلے گی۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیٹ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ انہوں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے، جا کر دیکھا تو واقعتاً روح پرواز کر چکی۔ دل پر چوٹ لگی، دل پر چوٹ لگی، یہ بات صحیح کہہ کے گیا، یہ بندہ اتنی جلدی منٹوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور کوئی پرواہ نہیں، میری واقعتاً جان ایک ایک شیشی میں ہے، میں کیسے دنیا سے جاؤں؟ یہ زندگی نے بدل کر رکھ دیا، اس ایک واقعے نے زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور آج شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور۔ آج ہم نام لیتے ہیں بڑوں کا، بزرگوں کا، لیکن پتہ نہیں پیچھے مسئلہ کیا تھا، ان کی زندگی کیسے بدلی۔ آج ہمارے بھی عورتوں کی، مردوں کی ایک ایک کپڑے میں جان پھنسی ہوئی ہے، عورتوں کی ایک ایک زیور میں پھنسی ہوئی ہے، ایک ایک چوڑی میں پھنسی ہوئی ہے، فیشن میں پھنسی ہوئی ہے، اس کے بغیر جان نکلتی نہیں۔ دنیا سے جانا ہے انسان، چند گز کفن کا ٹکڑا لے کر جائے گا اور تو کچھ نہیں لے کر جائے گا۔ اس لیے پہلی بات ہی اسراف، اپنی زندگی میں اسراف نہ ہو۔ ہاں، اپنے لیے آسائش کی اجازت ہے، اپنے لیے آسائش کی اجازت ہے، اپنے لیے آرائش کی اجازت ہے، لیکن نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں ہر آدمی کی حالت مختلف ہے۔ ایک آدمی گھر میں اس کے مہمان نہیں آتے، گھر میں دو ہی بندے ہیں، تو اس کے لیے چند برتن ہی کافی ہوں گے، اس کو زیادہ برتن جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ایک بندہ اس کے مہمانوں کی آمد بہت ہے، اب وہ وہاں پر 100 برتن رکھے، جائز ہے اس کے لیے، کوئی ناجائز عمل نہیں کہ اس نے اتنے برتن کیوں رکھے، اسراف ہو گیا، نہیں، اس کے یہاں مہمان ہی اتنے آتے، اس کے گھر کے افراد ہی اتنے، اس لیے برتن زیادہ ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی مصیبت ہے، برتن پر برتن جمع کیا ہوا ہے۔ جہیز کے برتن تو نکالنے نہیں ہے، بنا کر رکھو، قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے، وہاں کام آئیں گے کہ جہیز میں لائے تھے ہم، سنبھال کے رکھو۔ ساس کہتی ہے کہ بہو برتن نکال لے، بہو کہتی میں کیوں نکالوں؟ یہ برتن تو محفوظ رکھنے کے لیے کہ قیامت کے دن نعوذ باللہ کام آئیں گے، اس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بھئی ان کو نکال، برتن کی عمر ہے، ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، خرچ ہو گیا تو کیا ہوا، خرچ ہونا تو بڑی بات ہے، اور اگر برتن استعمال کرنے سے بہو اور ساس کے دل مل جائے تو اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ گھر میں پیار اور محبت بڑھ جائے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اس لیے وہی بات ہے کہ دل، یہ جو روح ہے، جان ہے، وہ ایک ایک میں پھنسی پڑی ہے، نکل نہیں رہی اس سے۔ یہ مال ہے ہی نہیں ہمارا، مال ہے ہی نہیں ہمارا، یہ تو اللہ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو خرچ کر دو، یہاں یہاں خرچ کرو، یہاں یہاں خرچ نہ کرو، ان کے حکم کے مطابق کرتا رہے تو کام بنتا چلا جائے گا۔ تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ پہلی ہی بات جو فرمایا اسراف، وہ ہماری زندگی میں کس حد تک آ چکا ہے۔ سب سے زیادہ بیماری آج ہماری اسراف کی۔ اس لیے جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں سے لینا شروع کر دیتا ہے، قرض کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان اپنا خرچ گھٹا دے، جتنی طاقت ہے اتنا کرو،
جتنی طاقت ہے اتنا کرو، لوگوں کی طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر رہنی چاہیے۔ ہاں اللہ نے نعمت دی ہے تو اپنے جسم پر نظر ہے، ایسا بھی نہیں کہ حالت ایسی بنا رکھی ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پڑا گندا بال، ایسی حالت کہ پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا جی ہے۔ فرمایا اللہ نے مال کی نعمت دی تو وہ جسم پر نظر بھی آنی چاہیے، وہ جسم پر نظر بھی آنی چاہیے۔ وہ اچھا بننا منع نہیں ہے، لیکن اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے، کسی جنگ سے واپس آئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا اپنے حلیے درست کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنا لباس اچھا کر لو۔ جو بد حیتی یا بد لباسی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اچھے لباس کے اندر داخل ہو، کسی کے مہمان بن کر جائیں تو اچھے لباس میں جائے بندہ، یہ منع نہیں ہے، لیکن کس لیے؟ اپنے لیے، یہ نہیں نمائش کے لیے، جیسا آج کل وہ چل پڑا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، فیشن وہ ہو۔ میرے پاس تو خواتین آپس میں بات کرتی ہیں، یہ تو میرے شوہر تو فلانی دکان سے لایا برانڈیڈ کپڑا ہے، برانڈ میں تو برانڈ سے نیچے پہنتی نہیں، اب برانڈ ہی پہنتی ہے، اور کفن بھی پھر برانڈ والا منگوانا، وہی پہن کے جانا۔ اگر برانڈ کا کوئی کفن ملتا ہے تو وہ لے لینا، بس دوسروں کے اوپر اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے کہ ہم تو برانڈ پر چلتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں دماغ میں کیا کہ برانڈ کیا ہوتی ہے۔ یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا اس حد تک رہنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے پاس اتنی نعمت ہے، پیسہ ہے، آپ برانڈ کا مال خرید سکتے ہیں تو خریدیں، دوسروں کو جتائے تو نہیں کہ تمہارا کیا پیسہ ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس دیکھو کیا کیا آیا۔ وہ دوسری بھی اس دل برداشتہ ہو کر شوہر سے جا کے بات کرتی ہے، دیکھو فلانا تو یہ اپنی بیوی کو لے کے تو نے مجھے کیا لے کر دی۔ یہ مصیبت ہے، مصیبت بن چکی ہے۔ شوہر اور بیوی کا جی ایک دوسرے سے محبت ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کچھ پسند کر کے لے آیا، لا کر دکھایا، اول فرصت میں اکثر گھروں میں یہ ہے شوہر کے اسی وقت منہ پر کہہ دینا تو کیا لایا، فضول چیز اٹھا کر لے آ، دھوکہ دیا ہے تجھے لوگوں نے، میں جاتی تو پتہ نہیں کیا لے کر آ جاتی، میں پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ جاتی۔ غلط کیا، دل توڑا، ناجائز کیا عمل۔ بیوی لے کر آ گئی شوہر کے لیے، شوہر کے بھی یہی معاملہ کہ یہ کہ تو فلانی چیز اٹھا کے لے آئی، مجھے تو بالکل پسند نہیں، بالکل گھٹیا چیز لائی ہے، غلط کی، دل توڑ دیا، آپس کے معاملات خراب کر دیے۔ اگر محبت ہے واقعتاً تو اگر محبوب کوئی چیز لے کر آئے تو ہاتھوں ہاتھ لے کر اس کو کہنا چاہیے واہ زبردست چیز لے کر آئے، زبردست چیز لے کر آئے، بڑی پسند آئی مجھے۔ ایک جملہ بولتے ہوئے کیا ہوتا ہے، اپنے دل کو صرف توڑنا پڑتا ہے، لیکن بات کسی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو جائے گا۔ یہ اسراف کی طرف جو جا رہا ہے معاملہ، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو ابھی صرف میں نے لباس سے متعلق عرض کیا، کھانے پینے سے متعلق عرض کیا، ہر چیز کے بارے میں یہ اسراف ہے جو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو اصل چیز رحمان کے بندے اعتدال کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے، اور جتنی اجازت ہے اتنا ہی خرچ کرتے۔ اس لیے اچھا کھانا بھی منع نہیں۔ اگر گھر کے اندر مہمان آئے ہیں، آپ نے 10 ڈش بنا لو، استطاعت ہے بنا لو، لیکن بنانے کے بعد یہ نالی کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے 10 ڈش نہیں بننی چاہیے کہ جی دیکھو میں نے اتنی ڈش بنائی تھی، شادی میں میں نے اتنی ڈش بنائی، نہ اس لیے نہیں، مجھے اچھا لگا، مجھے کسی سے محبت ہے، میرے گھر میں فلاں آیا اس لیے ان کی محبت میں نے اتنے کھانے بنا لیے، اچھی بات ہے، لیکن جو کھانا بچ جائے تو پھر وہ نالیوں کی نظر نہیں، وہ یا تو خود استعمال کر لے یا کسی غریب کے گھر جا کر اس کے پیٹ کو بھر دے، تو کام بن جائے گا۔ یہ اسراف میں نہیں آئے، یہ ناجائز عمل میں نہیں آئے۔ کپڑے جو ہم نے پہن لیے اتار دیے، نیا جوڑا آ گیا، پہلے والا صدقہ کر دو، صدقہ نہیں کرنا بیچ دے، بیچ کر جو پیسہ ہے اس کو اپنے کام میں استعمال کر۔ گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، یہ اسراف سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں آج انتہائی زیادہ معاملات ہوتے چلے جاتے اور حالات ہمارے سامنے، دنیا کے اندر کاروبار کی کیفیت ہمارے سامنے، کہ کاروبار کے لیے جو شوہر گھر سے باہر نکلا ہے، جو بیٹا آپ کا گھر سے باہر نکلا ہے، باہر کن حالات سے وہ وابستگی اختیار کر رہا ہے اور اس کو کیسے کیسے کمانا پڑ رہا ہے، یہ آپ کے علم میں نہیں۔ تو اپنی فرمائشیں رکھ کر اس کا دل نہ توڑو، اس کی زندگی خراب نہ کرے، اسراف نہ ہو، اعتدال کے اندر زندگی گزاری جائے۔ زندگی عام کپڑوں میں بھی گزر جاتی ہے، اس کپڑے میں بھی گزر جاتی ہے، برانڈنگ نہ ہو، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم نے نہیں لیا، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی اس میں بھی گزر جاتی ہے۔ کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نیچے رہ گئے، نہیں، اصل چیز ہے ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ لوگ ہماری تعریف کر لیں تو کیا ہوگا، لوگوں کی تعریف کرنے سے بندے کا مرتبہ بڑھتا نہیں، ہاں اگر اللہ کو پسند آ گیا تو کام بن جائے۔
بعض خواتین ایسی خواتین گزری ہیں، نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی نا تو اچھا کپڑا پہن کر کھڑی ہوتی خواتین. اس لیے مسجد میں بھی جب آپ بندہ ہے تو معمولی کپڑوں میں آنے کا حکم نہیں ہے، گندے سندے کپڑے جیسے کام کے ویسے پہن کر آ گیا نہیں. اللہ کے دربار میں آئے، کوئی عام دربار میں آئے. کسی انسپیکٹر نے اگر بلا لیا گندے سندے کپڑوں میں جائیں گے وہاں کس طرح آئیں گے؟ میلی کچیلی کبھی کسی تقریب میں گئی ہے، کسی شادی میں گئی ہے؟ نہیں گئی. اللہ کے در پر آ رہے تو اللہ کے در پر آ گئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ کو پسند آ جائے، اچھے سے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے. اس کے اندر ظاہر ہے جب انسان اچھا انداز اختیار کر کے آتا ہے، نہا دھو کر اپنے رب کے سامنے آتا ہے، جسم پر میل کچیل نہیں. اب اطمینان اور خوشی اور خضوع کے ساتھ جو نماز ادا ہوتی ہے وہ دوسرے کپڑوں میں تھوڑی ادا ہوگی، میل کچیل والے پسینے سے بھرے ہوئے اور اسی کے اندر آ کر کھڑے. ہاں کسی کی مجبوری ہے الگ بات ہے، لیکن عام عادت نہیں بنانی چاہیے. تو بہرحال پہلی بات تو یہی ہے کہ اسراف سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں ہر چیز کے اندر خرچ کرنے میں بھی اعتدال، ہر چیز میں، ہر نعمت میں، ہر صلاحیت میں جو آپ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے اس میں اعتدال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أحكم الحاكمين يا مالك الملك یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ میرے کہنے میں سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عباد الرحمن کی جو آپ نے صفات بیان فرمائی یا اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرما دی. یا اللہ ہماری چال اور ڈھال میں تواضع پیدا فرما دیں. یا اللہ ہمیں اپنی زبان کو اخلاق کے دائرے میں رکھ کر بولنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین راتوں کو کچھ لمحات اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. مولا کریم ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے اور جنت میں دخول اولی عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اسراف سے ہم سب کو بچا کر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جل جلال والاکرام ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ جتنے ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ والدین میں سے، دوست و احباب میں سے، اولاد میں سے، بچوں میں سے کوئی بھی یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم اپنی نعمتوں کے خوب موقع عطا فرمائیے. شکر کا خوب موقع عطا فرمائیے اور اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرما لیجیے. ہر تکلیف، پریشانی، مصیبت سے یا اللہ مالی ہو، جسمانی ہو، جانی ہو، دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام تمام برے اخلاق سے پاک فرما کر اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو مزین فرما دیجیے. جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، زبان کی تمام آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے پورے جسم میں اور جسم کے ایک ایک بال میں نور پیدا فرما. ہمیں سراپا نور بنا دے. مولا کریم جتنے اعمال برے جو تجھ سے دور کرنے والے، مولا کریم جو ظلمت پیدا کرنے والے، تاریکی پیدا کرنے والے، ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت اور نماز و ذکر و اذکار سے منور فرما. گھروں میں سے جو ظلمتیں اور تاریکیاں آ چکی ان کو دور فرما دے. گھروں میں سنتوں کے چراغ روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم میں سے
سے ہر ایک کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہے، یا اللہ ان کی ہر دکھ درد بیماری تکلیف دور فرما دے، ان کو خوب خوشیاں عطا فرما یا اللہ، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہر بیماری تکلیف دکھ درد سے بچا مولا کریم، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین۔ اس دور کے اندر یا اللہ سب مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرما، دجالی فتنوں سے سب کی حفاظت فرما، ایمان پر حملہ کرنے والے فتنوں سے سب کی حفاظت فرما مولا کریم، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما یا اللہ مولا کریم، طالبان کو یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ان کو محفوظ فرما، خوب ترقیات سے نواز مولا کریم۔ ایک آپ نے ہمیں روشن کرن دکھائی ہے ربا اے الہ العالمین، ان کی لازوال قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے مولا کریم ان کو یا اللہ عروج عطا فرما، ان کے خلاف جتنی مکاریاں اور تدبیریں کسی بھی محاذ پر کی جا رہی ہیں سب کو فیل کر دے یا اللہ، سب کو فیل کر دے، اور نور فراست سے ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے، حق کا ساتھ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، باطل سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اے الہ العالمین، جو جو دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مولا کریم اے الہ العالمین، دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجیے، مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔